بہت شکریہ میزبان اجلاس. میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج اس مشترکہ اجلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور آج میری ذمہ داری ہے کہ میں فی البدیہہ تقاریر کے دور کی نظامت کروں گا. جب اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو مجھ جیسے شخص کے ذہن میں پاکستان ٹیلی ویژن کے پرانے ڈرامے گونجنے لگتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے ہم جیسے لوگوں کو اردو سے روشناس کرانے میں، اردو سکھانے اور لکھانے پڑھانے کے بارے میں. تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کا فی البدیہہ تقریر کا دور انہی ڈراموں کی نظر کیا جائے جن کو دیکھ کر اور جن کے ذریعے اردو سیکھ کر ہم جوان ہوئے. تو جو حضرات اس فی البدیہہ تقریر میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے کیمرہ کھول لیں تاکہ مجھے ان کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے، ورنہ پھر میں اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی بھی شخص کا نام کسی بھی شخص کو طلب کر لوں گا. تو شروع کرتے ہیں. طاہر منٹو صاحب کو طلب کر رہے اچھا، اس میں آپ کو ایک سہولت دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے سارے لوگ میری عمر کے نہ ہوں، یہاں کچھ مجھ سے بزرگ بھی ہوں گے اور کوئی مجھ سے چھوٹے بھی ہوں گے. تو اگر آپ نے وہ ڈرامہ نہ دیکھا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، ہم ڈرامہ بدل دیں گے آپ کے لیے. تو شروع کرتے ہیں. آج کے پہلے مقرر میں بلانا چاہوں گا اعظم علی صاحب کو. اعظم صاحب، میری طرف سے تھوڑی معذرت، میں بزی ہوں، میں 10 منٹ میں آپ کو آتا ہوں. اچھا، تو ہم شمع محفل لے چلتے ہیں بلال صاحب کی طرف. محمد بلال صاحب. محمد بلال صاحب ہمیں سن سکتے ہیں تو اپنا کیمرہ اور مائک آن کر دیں. اور بلال صاحب غالباً مصروف ہیں تو ہم بلال صاحب آگے میرے خیال میں ہوں. جی بلال صاحب تیار ہیں آپ؟ جی بالکل جی. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم بالغاں ڈرامے میں آپ کو موقع ملتا تو آپ کون سا کردار پسند کرتے اپنے لیے؟ تعلیم بالغاں ڈرامے میں آپ اپنے لیے کون سا کردار پسند کرتے؟ بہت شکریہ ٹوسٹ ماسٹر فاروق. اگرچہ مجھے کچھ اتنا یاد نہیں ہے کہ تعلیم بالغاں میں ڈرامے میں کیا کیا چیزیں تھیں، لیکن میں جو اس کا عنوان ہے اس سے تھوڑا بہت اندازہ کر سکتا ہوں کہ تعلیم بالغاں میں کیا کیا ہوتا ہوگا. کیونکہ مجھے جو لگ رہا ہے یہ اس دور کا ڈرامہ ہے یا اس دور کا کردار ہے جس دور میں ابرار وانی، ٹوسٹ ماسٹر فاروق، رانا صاحب یہ اس دور کے ہوں گے، اور ہم سے یہ سوال کر کے بڑی، ہم جیسے نوجوان بچوں سے یہ سوال کر کے بہت ہی مشکل میں ڈال دیا گیا ہے اگرچہ، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں پورا اترنے کی کوشش کریں. میں اگر اس میں کردار لینا چاہوں گا تو وہ یہ کردار ہوتا کہ جو ہمارے معاشرے کے بہت معزز حضرات ہیں جن کو کسی وجہ سے، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا ہو، تو اس میں اپنے ایک استاد کا کردار ادا کرنا چاہوں گا، کرنا چاہتا کہ ایک استاد کا جو کام ہے، جو ان کا مقدس جو پیشہ ہے، اس سے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا جائے. کیونکہ فطری طور پہ یہ کام مجھے کرنا بڑا پسند ہے کہ دوسروں اپنے آپ کو سکھایا جائے اور جو کچھ سیکھا ہے وہ آگے تک پھیلایا جائے. تو اس میں اگر مجھے موقع ملتا تو میری کوشش یہی ہوتی کہ میں اس میں سب سے پہلے خود سیکھوں اور سیکھ کے میں وہ علم جو میں نے سیکھا وہ آگے تک منتقل کروں. تو واپسی میں شمع محفل
ان کے حوالے ٹوسٹ ماسٹر فاروق کے حوالے کرتا ہوں. بہت شکریہ ٹوسٹ ماسٹر بلال. اور آپ کو میں نے آپشن دیا تھا کہ اگر آپ نے ڈرامہ نہ دیکھا ہو تو آپ ڈرامہ بدلوا سکتے ہیں. بہرحال آپ نے جو موضوع دیا گیا تھا اسی پہ بات کی, بہت اچھا لگا. دوسرے مقرر کو میں بلانا چاہوں گا ٹوسٹ ماسٹر اکبر جان مروت. جی شکریہ جناب. آپ کے لیے جو ڈرامہ میں لایا ہوں جس پہ آپ کو بات کرنی ہے, اور یہ آپشن آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ نے وہ ڈرامہ نہ دیکھا ہو تو آپ وہ بدلوا سکتے ہیں. الف نون. الف نون میں آپ اپنے لیے کون سا کردار پسند کرتے ہیں؟ اچھا جناب, میزبان فی البدی تقاریر, معزز ٹوسٹ ماسٹرز اور مہمانان گرامی, یہ ڈرامہ گو کہ اس کے چند اقساط میں نے ضرور دیکھے ہوں گے, لیکن یہ میرے خیال میں کافی پرانی بات ہے. اور اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے جو اس کے دو اہم کردار تھے وہ الف اور نون تھے, جو کہ کمال احمد رضوی اور ننا جو ہے وہ دونوں کردار ادا کرتے تھے. تو اس میں میرے لیے تو غالباً یہ مشکل ہوگا کہ میں یہ کہوں. ہاں شاید میں ننے کا کردار جو تھا وہ چونکہ ایک بہت زیادہ مزاح تخلیق کرنے والا کردار تھا, جو کہ یقیناً بہت مشکل تھا. تو میرے خیال میں جو الف والا کردار تھا وہ میرے خیال میں شاید میں کرنا پسند کرتا, کیونکہ اس میں ایک انٹلیکچوئل ان پٹ بھی کافی زیادہ تھی کمال احمد رضوی صاحب سے, اور وہ اپنے مزاحیہ انداز میں کافی معاشرتی جو برائیاں اور معاشرتی تضادات جو تھے اس کی طرف بھی وہ اشارہ کرتے تھے. اور جو نون جو کردار ننا نبھاتے تھے اس کی سادگی کو بھی ایک طرح سے وہ اس کا بھی وہ استحصال کرتے تھے, اس کا ایڈوانٹیج لیتے تھے. تو میرے خیال میں شاید میں وہ کردار جو کہ الف کا تھا ادا کرنا پسند کروں گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ اکبر جان مروت صاحب. آپ نے بڑے ہی ہمارے ذہنوں میں وہ یادیں تازہ کر دی, اور اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے ان دونوں کرداروں کے بارے میں بتایا. آگے بڑھتے ہیں اور اگلا ڈرامہ اور اگلا مقرر. تو شاہنواز صاحب, کیا آپ بولنا پسند کریں گے؟ جی ضرور. جی, تو آپ کے لیے ڈرامہ ہے پریزاد. پریزاد میں آپ اپنے لیے کون سا کردار پسند کریں گے؟ اچھا, میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز اور میری تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, میں نے کیمرہ بھی آن کر دیا ہے, تو اگر آپ کو میری کیمرہ نظر آ رہی ہے تو آپ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں. جی دیکھ سکتے ہیں, آپ شروع کیجئے. اچھا, بہت شکریہ مقرر اجلاس اور ٹیبل ٹاپک ماسٹر کہوں گا. اچھا,
آپ نے جو مجھے ٹاپک دیا ہے پریزاد، اچھا پریزاد اس دور کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف ڈرامہ رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا ڈرامہ تھا جو ہر چھوٹے بڑے بزرگ مرد عورت اور شاید سب نے ہی دیکھا ہوگا میرے خیال میں، لیکن بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ میں اس کو پراپر دیکھ نہیں پایا، صحیح طرح سے اس کو پورا دیکھ نہیں پایا۔ جو چھوٹے چھوٹے اس ڈرامے کے حصے مجھے دیکھنے کا موقع ملا، کہیں کسی فیس بک پہ کوئی کلپ یا کوئی چلتے پھرتے ایسے، تو اس ڈرامے کا کریکٹر جو مجھے سمجھ میں آیا، اگر مجھے اس کو کرنے کا ملتا تو اس میں ایک شاعر تھا جس کا نام مجھے ابھی ذہن میں یاد نہیں آ رہا کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن وہ پریزاد جو کریکٹر کے ساتھ ساتھ رہنے والا ایک تھا، جو اصل اپنی لائف میں ایک شاعر ہے، تو شاید میں وہ کردار ادا کرنے کو پسند کرتا۔ اور میرے خیال میں پری ڈرامہ جب اسٹارٹ ہوا تھا تو شروعات میں تو وہ ایک بہت ہی اچھی کہانی کو لے کر چلے تھے، لیکن آگے جاتے جاتے میرے خیال میں تھوڑا سا اس کی اسٹوری کو تھوڑا سا اس طرح بیچ میں لایا گیا تھا کہ لوگوں کا رجحان کم ہو گیا تھا اسے دیکھنے کا، کچھ اسٹوری میں کچھ زیادہ وہ انہوں نے ایک ساتھ ڈالی تھی یا زیادہ کہانی کو تھوڑا کھینچا تھا، تو وہ انٹرسٹ لوگوں کا اس طرح سے نہیں رہا تھا آخر کے دور میں، جو اگین کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے صرف اس لوگوں سے اس کی کہانی سنی تھی۔ تو میری طرف سے یہی ہے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شاہنواز صاحب، اور اگلے مقرر کو میں دعوت دوں گا جناب طاہر شمیم صاحب۔ وعلیکم جناب، کیسے مزاج ہیں؟ جناب آپ کے لیے جو ڈرامہ میں نے سوچا ہے وہ ہے الفا براوو چارلی۔ آپ اس ڈرامے میں کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ کیا مجھے سب سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ شکریہ۔ میں پہلے اس سے کہ میں الفا براوو چارلی کی وہ بات کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید میں اس محفل میں ایک وہ شخص ہوں جو پہلے 2 ڈرامے جو آپ نے کہے تھے نا وہ میں نے دیکھے بھی ہیں، وہ اپنا تعلیم بالغہ اور الف نون، نہ صرف دیکھے ہیں بلکہ الف نون کیونکہ میں پیشے سے ایک استاد ہوں تو میں نے الف نون کو استعمال بھی کیا اپنی اردو لٹریچر کی کلاسز میں، بچوں کو دکھایا بھی ہے، اور آج کی جو ٹین ایجرز یا نوجوان بچے ہیں ان کو اس سے متعارف بھی کرایا ہے۔ بہرحال الفا براوو چارلی میں جی جہاں تک مجھے یاد ہے ایک کردار تھا جو کہ سیاچن میں زخمی ہو گیا تھا اور پھر وہ باقی زندگی اس نے اپنی ویل چیئر میں گزاری، اور مجھے اس کردار نے بہت متاثر اس لیے کیا کیونکہ جب انسان، ہم سب اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ قربانی دیتے ہیں، چھوٹی بڑی روزمرہ کی، اپنے خاندان کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور وہ ہم بڑی آسانی سے اور بڑی اس سے دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اپنے بچوں کے لیے، بھائی کے لیے، والدین کے لیے، دوستوں کے لیے قربانی دینا ہم اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں، اور وہ ہے بھی ہمارا فرض، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کردار نے جو قربانی دی جس میں اس کی ٹانگیں چلی گئی اور پھر ساری زندگی اس سے وہ جو زخمی ہو گئے اور وہ اپاہج ہونے سے جو انہوں نے کیا، تو مجھے یوں لگا کہ ان کا امتحان شاید ختم نہیں ہوا بلکہ اس قربانی اور اس بہادری کا جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کے بعد ان کا ایک اور امتحان شروع ہو گیا جو کہ پھر ساری زندگی وہ اس سے نمٹتے رہے، اور اس میں بھی
اور وہ اس لیے بھی مجھے پسند ہے جی کیونکہ غالباً وہ ایک اصل ایک فوجی افسر تھے جن کی بنیاد پہ وہ کردار کیا گیا تھا، جو ایک جن کے ساتھ یہ ہوا تھا اصل میں واقعہ، اور پھر انہوں نے بہت عرصے تک اپنی دیتے رہے، سر انجام دیتے رہے اپنی جو ان کی رسپانسبلٹیز اور فوجی ہونے کی حیثیت سے. تو بہرحال یہ میرا سب سے تھا جی، کیونکہ مجھے لگا کہ اس آدمی کی اس کردار کی سب سے بڑی قربانی تھی. بہت شکریہ. آئی ہوپ میں ٹائم اوور نہیں ہو گیا میرا، بٹ تھینک یو. بہت بہت شکریہ طارق شمیم صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں آخری مقرر ٹوسٹ ماسٹر اعظم کو بلانا چاہوں گا. ٹوسٹ ماسٹر اعظم جی، ٹوسٹ ماسٹر اعظم آپ کے لیے میرے پاس ڈرامہ ہے اینک والا جن. اینک والا جن میں آپ کون سا کردار اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے وہ ڈرامہ کہا جو کہ بچوں کو، یا اس ٹائم میں شاید ٹین ایجر تھا جب یہ ڈرامہ آیا، اور بہت ہی بچوں کا پسندیدہ ڈرامہ تھا، بلکہ بچوں کا ہی نہیں بڑوں کا بھی بڑا پسندیدہ ڈرامہ تھا، کیونکہ اس میں بڑی ہی سبق آموز چیزیں تھیں، جو کہ وہ اینک والا جن جو تھا اس کے کردار کے ذریعے لوگوں کو بتایا گیا. تو اس میں جو مشہور کردار ہیں وہ ایک تو اینک والا جن خود ہی تھا، اور دوسرا تھا زکوٹا جن. زکوٹا جن کا مجھے وہ جو تھا پیٹ جو اس کا تھا نا، کہ جو بار بار بوتا بھول گیا، اور ایک تھی وہ چڑیل تھی جو اس کا بھی ایک بڑا زبردست فکرہ تھا. یہ دونوں فکرے میرے ذہن سے نکل گئے، لیکن ان دونوں کے فکرے بہت ہی مشہور تھے اور ہر ایک کی زبان پر رہتے تھے. تو یہ ڈرامہ کافی عرصے تک چلا. تو اس میں جو ایکچولی جو سب سے اچھا کردار ہمیں لگتا تھا، ویسے تو تینوں کردار ہی بہت زبردست تھے، وہ چڑیل کا لگتا تھا. اس کی تو ایک تو نے حالت بھی اس کی بہت عجیب سی بنائی ہوتی تھی، اس کے بال بکھرے ہوتے تھے، اور تو لیکن وہ چڑیل کا کردار کافی پسند تھا سب کو. لیکن وہ چڑیل کا کردار کیونکہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے دوسرا جو کردار ہے وہ جو تھا اینک والا جن تھا، جو کہ بہت سبق آموز باتیں بھی کیا کرتا تھا. تو اینک والا جن میں اگر مجھے کردار ملتا تو اینک والا جن کا کردار ہی میں کرنا پسند کرتا. اور بعد میں اس کے کردار کافی مشہور رہے، اور جو اس کا کردار تھا زکوٹا جن، وہ تو شاید اس کی جو موت تھی، وہ اس کی ڈیتھ تھی، وہ بھی کافی جو تھی مطلب کہ اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی. تو اینی ہاؤ اوور ٹو یو سر. امید کرتا ہوں کہ میری تصویر اور آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی. جی جی، بہت بہت شکریہ عمومی تجزیہ کار حنا علی. آج مجھے موقع ملا ہے فی البدی تقاریر پہ تجزیہ کرنے کا. سب سے پہلے تو جو ہے بہت بہت شکریہ، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے تقاریر پہ تجزیہ کرنے کا موقع ملا ہو. تو آج کا جو ہمارے جو فی البدی تقاریر کے مضامین تھے وہ بہت ہی اچھے تھے. میں کہوں گا کہ یہ ایک جو ہے نا میرا پسندیدہ ایک تھیم تھا پاکستانی ڈرامے، جو کہ آج کل نہیں ملتے دیکھنے کو. اس طرح کے ڈرامے، جس طرح کے ڈرامے ہم نے بچپن میں دیکھے تھے اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ دیکھے تھے، کہ جب ہم 8 دن انتظار کرتے تھے کہ ایک ڈرامہ چلے گا. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں ٹیلی ویژن جو ہے کسی کسی کے گھر پہ ہوتا تھا، تو ہم سب لوگ جمع ہو جاتے تھے ان کے گھر پہ، اور چارپائیاں لگا کے، اور بچے جو ہوتے تھے وہ جو ہے نیچے زمین پر جو ہے کچھ بچھا کے اور نیچے بیٹھ جاتے تھے تاکہ ہم ڈرامہ قریب سے دیکھیں. تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا مضمون آج کے لیے لیا. میں چلتا ہوں آگے. ہمارے جو مقررین تھے ان
کی طرف سب سے پہلے جو مقرر تھے محمد بلال، اور ان کا جو ہے مضمون تھا تعلیم بالغان ڈرامہ. تو ٹوسٹ ماسٹر محمد بلال ماشاءاللہ سے ہمارے ایک بہت ہی سینئر ٹوسٹ ماسٹر ہیں، اور ان سے ہمیشہ میں نے سننا چاہا ہے. وہ بہت اچھے بولتے ہیں اور بہت اچھے سے اپنے جو بھی مضمون ان کو ملتا ہے ان پہ بہت ایک اچھا میسج بھی کنوے کرتے ہیں ہمیشہ سے. انہوں نے بہت اچھے سے جو ہے اسٹارٹ کیا، اور انہوں نے تعلیم بالغان، حالانکہ انہوں نے ڈرامہ دیکھا اتنا نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھی کوشش کی اس کو آگے اپنے جو ہے مضمون کو لے کر چلنے کی، اور اس پہ کافی اچھا انہوں نے بتایا. ایک چھوٹی سی میں چاہوں گا گزارش جو کہ وہ مزید کر سکتے تھے، کہ ایک تو ان کے پاس یہ سہولت تھی کہ وہ اپنا مضمون چینج جو ہے وہ کر سکتے تھے، کوئی اور ڈرامے کا مضمون لے سکتے تھے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اس کو مزید آگے بڑھاتے، تعلیم بالغان پہ بات کرتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. اور ہمارے جو دوسرے مقرر تھے اکبر جان مروت صاحب، اور میں تو ہمیشہ ان کا مداح رہا ہوں، اور ان سے ہمیشہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ان کی ہر تقریر میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو، کوئی نہ کوئی ہمیں سبق مل رہا ہوتا ہے. انہوں نے بہت اچھے سے اسٹارٹ کیا، اور انہوں نے جو اس ڈرامے کے کردار تھے، الف نون ان کا مضمون تھا، ان کے کرداروں کو بیان کیا کہ کس نے ڈرامہ لکھا تھا. انہوں نے اچھے سے جو ہے نا بیان کیا کہ ڈرامہ کس نے لکھا تھا اور ڈرامے لکھنے کا پرپز کیا تھا. تو انہوں نے بہت اچھے سے ہمیں بتایا. ان کے لیے بھی ایک چھوٹی سی گزارش کہ وہ بھی اپنا مضمون چینج کر سکتے تھے. اور ایک چھوٹی سی چیز جو میں نے آج دیکھی، وہ جب اپنی تقریر کر رہے تھے تو وہ کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ ان کا دھیان پورا ہماری طرف نہیں تھا. تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش یا میری طرف سے جو میں نے دیکھی ان کی تقریر میں. باقی ہمیشہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنی تقریر سے ہمیں جو روشناس کرتے رہیں. اچھا، تیسرا اسپیکر میں خود تھا. میں اپنے لیے یہ کہوں گا کہ شاید میں اردو کے الفاظوں کی ادائیگی اس طرح سے نہیں کر پایا جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے تھی، اور میرے پاس بھی یہ موقع تھا کہ میں اپنا مضمون چینج کر سکتا، لیکن میں نے وہ نہیں کیا. میں نے وہ شاید سہولت نہ لے پایا. میں ہمارے اگلے اسپیکر تھے طاہر شمیم، اور ان کا جو مضمون تھا وہ تھا الفا براوو چارلی. الفا براوو چارلی ایک بہت ہی بہترین ڈرامہ تھا، اور دوبارہ یہ میں کہوں گا کہ وہ بھی بچپن کا دور تھا کہ جب ہم جو ہے 8 دن انتظار کرتے تھے، اور آج کل تو یوٹیوب پہ اور ہر جگہ پر یہ بہت ایزیلی مل جاتے ہیں. اور انہوں نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا، اور ان کی کہانی بتائی کہ کس طرح سے ایک بندہ جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے اور فوج کے اندر کس طرح سے اس نے سروائیو کیا. تو ٹوسٹ ماسٹر طاہر شمیم کے لیے اتنا ہی ہے کہ اسی طرح جو ہے بیان کرتے رہیں، اور بہت شکریہ. اگلے ہمارے جو آخری تھے مقرر اعظم علی کو ایک ایسا ڈرامہ ملا تھا اس میں مضمون میں جو کہ میرے خیال میں ہر ایج والے بندے دیکھتے تھے، خواہ وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں. اینک والا جن ایک ایسا ڈرامہ تھا، مجھے یاد ہے جب وہ چلتا تھا تو ہم اسکول جانے کی تیاری میں ہوتے تھے اور صبح کے ٹائم پہ وہ چلتا تھا، تو دل کرتا تھا کہ شاید کاش کے اسکول کی کوئی چھٹی کا اعلان ہو جائے اور ہم بیٹھ کے یہ ڈرامہ دیکھیں، یا کوئی بہانہ مل جائے کہ اسکول نہ جائیں اور بیٹھ کے یہ ڈرامہ دیکھیں. تو انہوں نے بہت اچھے سے اینک والا جن کو بیان کیا، اور ان کے کرداروں اور اینک والا جن کا جو پورا ایک تھیم تھا یا اس کا جو مقصد تھا کہ وہ چھوٹی اس میں باتیں ایسی ہوتی تھی کہ بچوں کے لیے بہت سبق آموز باتیں ہوتی تھی. تو انہوں نے اس کو بیان کیا،
اور بس وہ بھول گئے تھے. زپوٹا جن کا جو تھا مشہور ڈائلاگ تھا کہ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں اور کس کو کھاؤں، زہ بھی نہ. تو میری طرف سے یہی تھا. بہت بہت شکریہ.